بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ بلدیہ میں جس طریقے سے 250 اموات ہوئیں اور آگ لگنے سے لاشیں سوختہ ہو گئیں، جل کر راکھ ہو گئیں، اس نے ایک بہت بڑا سوالی نشان پیدا کیا ہے۔ یہ سوالی نشان کیا ہے کہ کسی بھی فیکٹری میں، کسی بھی رہائشی عمارت میں آگ بجھانے کے آلات کا نصب ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ قوانین کے مطابق ہے۔ سندھ میں جو بلڈنگ کا قانون ہے KBNTPR کہلاتا ہے، کراچی بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشنز، اس کا چیپٹر 14 ہے، اس کی سیکشن 14-1.1 کے مطابق کسی بھی نئی بلڈنگ میں یا پرانی بلڈنگ میں آگ بجھانے کے آلات اور ان کا عملی طور پر کام کرنا انتہائی ضروری ہے، اور بلڈنگ کنٹرول کے ماتحت جو بلڈنگ انسپیکٹر ہوتے ہیں وہ گاہے بگاہے وہاں کا چکر لگائیں گے، وہاں کا دورہ کریں گے اور یہ چیک کرتے رہیں گے کہ وہاں یہ آلات کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر فلور پہ فائر ایکسٹنگویشر جو ہے وہ نصب کیے گئے ہوں، اس میں پانی جو ہے وہ بھرا ہوا ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہنگامی صورت میں کوئی ہنگامی راستہ کسی بھی بلڈنگ میں بنانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں چونکہ کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں، اس میں مکمل طور پر یہ انڈلج کر رہے ہیں، تو یہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ چیپٹر 14 میں یہ تمام صراحت سے بیان کیا گیا ہے، اس میں وہ تمام ٹیکنیکل چارٹس بھی پیش کیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے آپ فائر ایکسٹنگویشر جو ہے وہاں پر نصب کریں گے، اور کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو اس بات کی جو ہے حقوق کو آگاہی دیں گے کہ انہوں نے ہنگامی صورتحال میں یا آگ لگنے کی صورت میں ابتدائی طور پر کس طریقے سے اس پر قابو پانا ہے۔ اچھا، یہی قانون جو ہے وہ انڈسٹریز پر لاگو ہوتا ہے۔ انڈسٹریز میں بھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کسی انڈسٹری کا نقشہ پاس کرتی ہے تو وہاں وہ یہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ وہاں پر کس طریقے سے آگ بجھانے کے آلات نصب کرنے ہیں، اور کس طریقے سے ہنگامی راستہ جو ہے وہ ڈیزائننگ کرنی ہے کہ اگر فرض کیا آگ لگتی ہے تو اس میں کون سا ایسا ہنگامی راستہ ہو جس سے لوگ محفوظ نکل جائیں اور قیمتی جانیں جو ہے وہ بچ جائیں۔ بینگ ایک الاٹی، یہی بھی ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم کوئی یونٹ بک کراتے ہیں تو ہم وہاں پر یہ دیکھیں کہ وہاں پر کون سے سیفٹی میجرمنٹ کیے گئے ہیں بلڈرز کی طرف سے، اور اگر نہیں کیے گئے ہیں تو آپ اس کی کمپلین ڈیزائن سیکشن کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کر سکتے ہیں، اور اگر وہ بھی اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا ہے تو اس کی کمپلین اینٹی کرپشن میں اور متصف کے ادارے میں کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے یہ ایک رپورٹ آئی ہے جب سے سانحہ بلدیہ فیکٹری میں 2 مجرموں زبیر چریا اور رحمان بھولا کے انکشافات ہوئے ہیں، تو سندھ گورنمنٹ نے اس حوالے سے ایک سروے کرایا ہے۔ اس سروے کے مطابق 9 صنعتی علاقوں میں سے 7 صنعتی علاقوں کے 9,992 فیکٹریاں میں سے 3,652 فیکٹریوں کے پاس آگ بجھانے کے آلات ہی نہیں ہیں۔ محکمہ صنعت کو پیش کی گئی اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 5,000 فیکٹریاں صرف کورنگی ایسوسیشن میں ہیں، جس میں سے 800 فیکٹری رجسٹرڈ ہیں، باقی رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں، اور اس میں سے بھی تقریباً 90% فیکٹریز کے پاس آگ بجھانے کے آلات نہیں ہیں۔ اسی طرح سائٹ ایسوسیشن کے پاس 4,500 فیکٹریاں ہیں، جن میں سے 2,500 غیر رجسٹرڈ ہیں۔ ان میں بھی 90% فیکٹریز کے پاس آگ بجھانے کے آلات نہیں ہیں، نہ ہی وہاں پر کوئی ایمرجنسی ایگزٹ کا راستہ دیا گیا ہے۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایسوسیشن کے پاس بھی 97 فیکٹریاں ہیں، جن میں سے غیر رجسٹرڈ 22 فیکٹریوں کے مالکان نے معائنے کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون لانڈی کے پاس 350 فیکٹریاں ہیں، جن میں سے 100 فیکٹریاں غیر رجسٹرڈ ہیں۔ یہاں بھی صورتحال بیانی ہی ہے کہ 90% تقریباً اس فیکٹریز میں آگ بجھانے کے آلات ہی نہیں ہیں، نہ ہی ان کو اس بارے میں کچھ پتہ ہے۔ لانڈی ایسوسیشن کے پاس 15 فیکٹریاں ہیں، جن کے پاس آگ بجھانے کے آلات موجود ہیں۔ شاہ فیصل ٹاؤن میں 50 فیکٹریاں ہیں، جن کے پاس آگ بجھانے کے کوئی آلات موجود نہیں ہیں۔ ناظم آباد میں بھی 30 فیکٹریاں ہیں، جن کے پاس آگ بجھانے کے کوئی آلات نہیں ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے سرکاری اداروں کا اور ہمارے جو ہے صنعتی اداروں کا، کہ جہاں پر نہ تو ان پہ کام کرنے والے مزدوروں کے حقوق کا تحفظ ہے، نہ ہی ان کی جان کو محفوظ کرنے کا کوئی راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے سرکاری ادارے اپنے حقوق ادا کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ان کی توجہ صرف اور صرف کرپشن کر کے مال بنانے میں مرکوز ہوتی ہے، اور جب تک یہی روایت برقرار رہے گی، اسی طریقے سے قیمتی جانیں ضائع ہوتی رہیں گی، اور ہم جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ان اپنے پیاروں کو مرتے ہوئے قبروں میں جاتے ہوئے دیکھتے رہیں گے۔